بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم سنیں گے غوث اعظم کی کرامت۔ تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں کہ درود شریف کی فضیلت کیا ہے۔ نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم سراپا جود و کرم حبیب مکرم رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ اب بندے کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ۔ آئیے ہم سب درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چپٹائے زارو قطار رو رہی تھی، اور اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور پوچھتا ہے، خاتون رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کو دیدار کی حسرت کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سراپا ہے۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ اللہ اللہ، آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھلنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا۔ پھر ہلا کر دیکھا تو وہ زندہ تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ مدنی منا یکا یک قبرستان میں چلا گیا اور قبر والوں سے بولا، اے قبر والوں مجھے بچاؤ، تو قبر سے 315 مردے ڈھال بن گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ مدنی منا وہ کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ کے اندر یرحمک اللہ کہتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔
جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات آدمی کرامت اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو ہیں جو عادتاً محال یعنی ظاہر اسباب کے ذریعے ہو۔ کبھی بھی ہمیں ولی اللہ کی کرامت پر وسوسے نہ ہوں، کسی طریقے کے وسوسے نہیں آنا چاہیے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم کے ہم چاہنے والے، حضور غوث اعظم ہمارے پیر و مرشد، ہمیں کسی طریقے کا وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔